یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 5 بچے پیدا کرنے کے لیے بی جے پی کا ایک لیڈر ہندوؤں سے اپیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بصورت دیگر ہندوستان پاکستان بن جائے گا۔ وہیں پر آج جنوبی کشمیر سے خبر آ رہی ہے کہ فوج کی روڈ اوپننگ کی پارٹی پر بہت بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں وہاں سے کیا تفصیل آ رہی ہے۔ راجستھان میں ایک ٹریلر کی ٹکر سے بہت ہی زیادہ دردناک حادثہ پیش آئے، وہ خبر رکھتا ہوں۔ یہ دیپ سدھو ایک کون ہے جس نے کل ریڈ فورٹ میں یعنی لال قلعے میں جو ہنگامہ مچایا، اس کی 3-4 الگ الگ کلپس آئی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ خبر آ رہی ہے کہ 300 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، کچھ مزید ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہیں پر یہ خبر آ رہی ہے کہ مختلف معاملات میں FIR بھی درج کر لیے جا رہے ہیں اور مشرقی دہلی میں توڑ پھوڑ کو لے کر کے اور 8 بس اور 17 گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی خبریں آنے کے بعد جو ہے اور تشدد کے بعد سمبت پاترا نے کسانوں کو ان داتا کی جگہ انتہا پسند کہہ کر کے ایک مرتبہ پھر کسانوں کی بے حرمتی اور ان کی جو ہے آندولن کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلے چلتے ہیں وہی مسلم آبادی کو لے کر کے ہمیشہ بی جے پی میں ایک قسم کا جو ہے دہشت پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ پتہ نہیں کیوں ہے، اس لیے کہ خود جو ہے سرکاری ڈاٹا مسلمانوں کی تعداد کیا ہے ہندوستان میں، یہ سب ان لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ بس ایک قسم کی جو ہے نفرت پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے تئیں اکثریت میں خوف بٹھانے کے لیے، دہشت بٹھانے کے لیے کس طرح نفرت انگیز بیان جاری کرتے ہیں بی جے پی لیڈران کی جانب سے، وقتاً فوقتاً انہیں بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ مسلم و پاکستان دشمنی میں بی جے پی اور RSS کی لیڈر کس قدر نفرت انگیز بیان بازی کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت یا اس کی پوری طرح کھلی نشانی مغربی اتر پردیش کے میرٹھ شہر میں اس وقت نظر آئے جب بی جے پی کے ایک لیڈر نے ہندوؤں کو مسلمانوں اور پاکستان کا خوف دکھا کر 5 بچے پیدا کرنے کی صلاح دے ڈالی۔ بی جے پی کے شعبہ تجارت کے ریاستی کنوینر ونیت اگروال شاردا نے یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی کے دوران ہم 2 ہمارے 5 کا نعرہ دیا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ اپنے بچوں کو لوہا ہتھیار خریدنا اور چلانا سکھائیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک 2 بچے پیدا کرنے کا اصول نافذ نہیں ہوتا تب تک 5 بچے پیدا کرنے کا عہد لے۔ انہوں نے کہا یا تو ان کے بھی 2 ہمارے بھی 2 ہونی چاہیے یا پھر ہم 2 ہمارے 5 کا عہد کریں۔ بی جے پی لیڈر نے 5 بچوں میں سے ہر ایک کو کس کام پر لگایا جانا چاہیے یہ بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پڑھا لکھا بچہ سیاست میں جائے، ایک بچے کو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لوہا خریدنا اور چلانا سکھائیے، ایک بچے کو فوج میں بھیجیں اور ایک بچے کو کاروبار میں لگائیں اور ایک بچے کو IAS PPCS بنا کر ملک کی خدمت میں لگائیے۔ ونیت شاردا نے کہا کہ جمہوریت کا آج پاکیزہ دن ہے اور اس دن یا تو ہم 2 ہمارے 2 یا پھر ہم 3 ہمارے 3 کا اصول حکومت سب کے لیے بنا دے یا پھر ہم آج عہد کریں کہ ہم 2 ہمارے 5 پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ راجہ دشرتھ کے 4 بیٹے تھے، اگر راجہ دشرتھ کے 4 بیٹے نہیں ہوتے تو راون کے راج کا اختتام نہیں ہوتا، اس لیے مل کر ہم 2 ہمارے 5 کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو بھارت ماتا پھر روئے گی، پھر زنجیر میں جکڑی جائے گی اور پھر سے دوسرے پاکستان کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہم بھارت ماتا کو پرنام کرتے ہیں اور ہم 2 ہمارے 5 کے اصول کو سلام کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نفرت انگیز باتیں اس وقت جو ہے بی جے پی لیڈران کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں
اور کس قدر پاکستان سے بھی خوف کھاتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سارے حقائق ان لوگوں کے سامنے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں غیر مسلم آبادی کے تناسب میں کتنی کم ہے، یہ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں۔ پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ ووٹ بینک کو اپنانے کے لیے اور قسم کا جو دہشت اور خوف لوگوں میں بنا کر کے جو ہے ورغلانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے اس طرح کی بیان بازیاں لوگ جاری کرتے رہتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جنوبی کشمیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پر آج ایک افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ جنوبی ضلع اننت ناگ کے شمسی پورہ علاقے میں جنگجوؤں نے فوج کی روڈ ووٹنگ پارٹی پر حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک فوجی جوان جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے، جن کو ابتدائی علاج کے بعد 92 بیس آرمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حملہ اس وقت انجام دیا گیا جب فوج کی ROP جموں سری نگر قومی شاہراہ کا مشاہدہ کر رہی تھی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ حملے کے فوراً بعد سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور حملہ آور ملیٹنٹوں کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی۔ دہشت گردانہ حملے کے بعد جائے واردات پر قومی شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک کی نقل و حمل بھی متاثر رہی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ فوج نے ابتدائی طور پر اسے گرینیڈ حملہ قرار دیا تھا، تاہم سیکورٹی فورس کے مطابق یہ IED حملہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو نزدیکی اسکول کے پاس نصب کیا گیا تھا، جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جائے واردات کے نزدیک قائم اسکول بلڈنگ کو بھی دھماکے کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے، اسکول کی چھت بھی مکمل طور پر ٹوٹ گئی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ سیکورٹی کے اعتبار سے کافی حساس ترین ہے اور ہر روز اس شاہراہ سے ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی افواج کی گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے اور ان قافلوں میں ہزاروں فوجی جموں اور کشمیر کے بیچ سفر کرتے ہیں اور حساسیت کی روح سے ہر روز قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر فوج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں مشاہدہ کرتی رہتی ہیں، جس کے بعد سیکورٹی قافلوں کا ان علاقوں سے گزر ہوتا ہے۔ اسی طرح کے عمل کے دوران آج جنگجوؤں نے فوج کی اس ROP کو نشانہ بنایا۔ پولیس نے اس ضمن میں معاملہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ حالات ہیں جموں کشمیر کے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تازہ حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین اسی طرح راجستھان کی ضلع ٹونک کے صدر تھانہ علاقے میں گزشتہ شب ایک ٹریلر کی ٹکر سے جیپ میں سوار ایک ہی کنبے کے 8 افراد کی دردناک موت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پورا علاقہ سوگوار ہو چکا ہے۔ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ پولیس ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ مدھیہ پردیش کے راج گڑھ سے تعلق رکھنے والے سونی خاندان کے لوگ ضلع سیکر کے مشہور مذہبی مقام کھاٹو شیام جی کے درشن کے لیے آئے تھے۔ یہ لوگ رات کے تقریباً 9:30 بجے درشن کرنے کے بعد مدھیہ پردیش کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے جے پور کوٹا قومی شاہراہ پر ٹونک کی ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک پلیا پر پیچھے سے آنے والے ایک تیز رفتار ٹریلر نے ٹکر مار دی، جس سے جیپ پلیا کی دیوار اور ٹریلر کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ اس طرح سے یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ اس وقت چونکہ ایک مندر کے درشن کے جا کر کے واپس آ رہے تھے اور ایک ہی خاندان کا پورا کنبہ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خبر اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین اس وقت سوشل میڈیا میں اور مختلف جگہوں پر ایک ہی نام آ رہا ہے اور وہ ہے دیپ سدھو۔ آخر یہ کون ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو کی کڑیاں جوڑتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ سب سے پہلے دیپ سدھو کون ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں اچانک بھڑکی تشدد کی آگ کے بعد کسانوں کا ایک دھڑا پرتشدد واقعات کی مخالفت کر رہا ہے اور کچھ چنندہ لوگ شک کے دائرے میں ہیں۔ ایسے میں کسان لیڈران میں سے ایک دیپو سدھو بھی کسان کو مشتعل کرنے کا الزام ہے۔ حالانکہ سدھو نے اپنے فیس بک پوسٹ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مظاہرے کے دوران اپنے جمہوری حق کے تحت نشان صاحب کا جھنڈا لال قلعے پر لہرایا، لیکن ہندوستانی پرچم کو نہیں ہٹایا۔ اس وقت یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پورے سنی دیول کے پورے کنبے کے ساتھ الگ الگ تصویریں اس نوجوان کے ہیں، جبکہ سنی دیول نے ایک ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کو پہچانتے نہیں، اس کے ساتھ کوئی خاص تعلقات نہیں ہیں، لیکن تمام تصاویر کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ سنی دیول کے ساتھ اس شخص کے بہت خاص تعلقات ہیں، جو ایک فلمی اداکار بھی ہیں اور اداکاری میں مشہور ہونے کے بعد یہ پھر BJP میں شامل ہوئے تھے اور MP بھی بنے ہیں BJP کی جانب سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سوالات ضرور اٹھیں گے کہ کہیں اس کو BJP کے لیڈران نے استعمال تو نہیں کیا کسان آندولن کو بدنام کرنے کے لیے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں کسانوں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایک شخص اپنی گاڑی میں بھاگ رہا ہے۔ گاڑی میں یہ بھاگنے والا بائک میں شخص تھوڑا آگے بڑھانے کے بعد آپ کو نظر آئے گا، یہ دیکھیے، روک دیجئے یہاں پر اس کو۔ یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی شخص ہے۔ دراصل اس سے پہلے کی ایک اور ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔
یہ ویڈیو میں کسانوں نے اس کو گھیر لیا تھا اور کہا کہ تم نے یہاں پر تشدد بھڑکایا اور آپ کو آخر کس نے یہ سب دیا کہ جو کچھ نوجوانوں کو جمع کر کے ریڈ فورٹ چڑھ جائیں اور وہاں پر جو ہے ایسے جھنڈے وغیرہ لگائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد یہ شخص جو ہے پوری طرح سے بوکھلا گیا اور فوری طور پر بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگنے کے بعد اپنی بائک میں بیٹھ کر کے جو ہے لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ جو ہے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. یہ ویڈیو ہے، یہ دونوں ایک ہی ساتھ بنی ہوئی ویڈیو ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آئیے، سماجی کارکن یوگیندر یادو نے انڈیا ٹوڈے سے یہ کہا ہے کہ دیپ سدھو اور گینگسٹر سے لیڈر بنے لکھا سدھانا نے گزشتہ رات سنگھو بارڈر پر بھی کسانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تھی. یوگیندر یادو نے کہا اس واقعے کی جانچ پوری ہونی چاہیے. کس طرح ایک مائک کے ساتھ دیپ سدھو لال قلعے تک پہنچ گیا. بھارتیہ کسان یونین کے ہریانہ کے صدر گرنام سنگھ نے بھی سدھو پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا دیپ سدھو نے کسانوں کو مشتعل کیا اور گمراہ کیا. دیپ سدھو کی پیدائش 1984 کو پنجاب کے مکتسر ضلع میں ہوئی اور انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی. کنگ فشر ماڈل ہنٹ ایوارڈ جیتنے میں قبل وہ کچھ دن بار ایسوسی ایشن کے رکن بھی رہے. سال 2015 میں دیپ سدھو کی پہلی پنجابی فلم رمتا جوگی ریلیز ہوئی. تاہم انہیں شہرت 2018 میں آئی فلم داس نمبریا سے حاصل ہوئی جس میں انہوں نے ایک گینگسٹر کا کردار ادا کیا تھا. غورطلب بات یہ ہے کہ سال 2019 میں اداکار سنی دیول نے جب گرداسپور سے لوک سبھا انتخاب لڑا تو اپنی انتخابی مہم کے ٹیم میں دیپ سدھو کو بھی شامل کیا تھا. تاہم لال قلعے پر ہوئے تشدد واقعے کے بعد سنی دیول نے ایک ٹویٹ کر کے کہا میرا یا میرے کنبے کا دیپ سدھو سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تصاویر لگاتار اس وقت وائرل ہو رہی ہیں اور حقائق بیان کرتی نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی کل ہم نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور سنی دیول کے ساتھ دیپ سدھو کی تصویر کس طرح سامنے آئی تھی اور اس کے بعد سے جو ہے لگاتار دیپ سدھو کے کردار کو لے کر کے اس وقت اشکالات کیے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اشکالات کریں گے ہی کیونکہ اس کا تعلق بی جے پی لیڈران سے رہا ہے اور بی جے پی لیڈران سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان اچانک یہ کیسے پہنچا لال قلعے کے پاس اور وہاں جا کر کے جھنڈا لہرایا اور نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی اور اس طرح کسان آندولن کو پوری طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے دیپ سدھو کی جانب سے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی. آخر کیوں نہیں گرفتاری ہوئی اس بات کو لے کر کے بھی اس وقت جو ہے الگ الگ سوالات کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین میں ویڈیو آپ لوگوں کو جو ہے الگ الگ دکھا کر کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے ایک بہترین ایک اچھے چل رہے پرامن طریقے سے چل رہے جو ہے آندولن کو خراب کیا جا سکتا ہے، بدنام کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ان داتا کو ایک بی جے پی لیڈر یہ کہتا ہے کہ جو یہ ان داتا اس وقت جو ہے جا کر کے دہشت گرد بن گئے ہیں، وہ انتہا پسند نکلے ہوئے ہیں. کسان تنظیموں نے ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے خود کو اس سے الگ تو کر لیا اور کئی کسان لیڈروں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ کسانوں کی ریلی پرامن نکلنے والی تھی، لیکن سیاسی پارٹیوں سے جڑے کچھ لوگوں نے حالات کو خراب کیا. اس درمیان بی جے پی وزراء اور لیڈروں کو کسانوں کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع مل گیا. بی جے پی ترجمان سمبت پاترا نے تو ایک ٹویٹ میں یہاں تک کہہ دیا کہ جنہیں اتنے دنوں تک ہم ان داتا سمجھا وہ آج انتہا پسند نکلے. تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے آج پورے کسان آندولن کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہہ کر کے پورے آندولن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، اس درمیان میں خبر آ رہی ہے کہ تشدد کے خلاف دہلی پولیس کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور 200 افراد کو گرفتار کر لیا جا چکا ہے. اس درمیان میں اس وقت ناظرین یہ ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے والی تصویر دکھاؤ. یہاں پر ایک پولیس کے ہاتھ میں کس طرح سے ایک گھیرے میں لے کر کے مارا جا رہا ہے ایک ٹریکٹر کو. یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صرف پولیسوں پر حملے کرنے کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں اور اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، لیکن کسانوں پر بھی حملہ ہوا ہے. الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں لیکن وہ کوئی کسانوں کو دکھانے کو تیار نہیں ہے اور اب تک 200 افراد کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. وہیں پر تشدد میں 300 پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی خبریں لی جا رہی ہیں اور مرکزی وزیر نے لال قلعے کو ہوئے نقصان کا جائزہ لیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں. یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک سکھ جو بلو کلر ڈریس میں ہے وہ پولیسوں کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے دوڑاتے ہوئے. اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں ناظرین جو لگاتار اس وقت وائرل ہوتی جا رہی ہیں اور جو ہے یہ سب سے بڑا جو ویڈیو وائرل ہوئی جس پر سب سے زیادہ تبصرہ ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی مجھے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ شاید مغلیہ دور کی اس لال قلعے نے پولیس کو بہت زیادہ تحفظ فراہم کیا ہے کل کے اس واقعے میں کہ جب ان پر ٹوٹ پڑ رہے تھے کسان ناراض اور مشتعل کسان تو جو ہے
کس طرح جو ہے لال قلعے کی دیواریں ان کو بچانے میں کامیاب ہوئی. یہ وہی پولیس ہے اور اس کا کردار کیا ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دن بھی پولیس کو دیکھنا پڑا، اور جس انداز میں پیٹ دکھا کر کے بھاگ رہے کسانوں کے سامنے، اور اس کو لے کر کے جو ہے 300 پولیس اہلکار سے زائد زخمی ہونے کی جو خبریں آ رہی ہیں، اور لال قلعے کے اندر کی توڑ پھوڑ کی بھی یہ تصاویر سامنے آ چکی ہیں. تمام چیزوں کے پیش نظر بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے پوری طرح سے مرکزی وزیر پرہلاد پٹیل نے جو ہے لال قلعہ پہنچ کر یہاں ہونے والے نقصان کا بھی جائزہ لیا، اور مرکزی وزارت داخلہ میں گزشتہ روز کے واقعے پر اجلاس جاری ہے. CRPF DG بدھ کی صبح وزارت داخلہ پہنچے، جہاں داخلہ سیکریٹری اجے بھلا کو معلومات فراہم کر رہے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، کل کا جو منظر تھا لال قلعے کے باہر کا، اور جس انداز میں یہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی، وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب پولیس پر حملے کے بعد پولیس تو خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے، وہ لگاتار اس وقت جو ہے FIR درج کرتی جا رہی ہے اور مظاہرین کو گرفتار بھی کر رہی ہے. تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ مشرقی دہلی میں توڑ پھوڑ کو لے کر کے 4 FIR درج ہوئے ہیں. 8 بس اور 17 گاڑیوں کو یہاں نقصان پہنچانے کا مظاہرین پر الزام لگا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس وقت لے کر کے سامنے آ رہی ہیں. ناظرین گرامی، بہرکیف کل جو ہے دونوں طرف سے ظلم و ستم ہوا ہے. پولیس پر بھی حملے ہوئے ہیں اور پولیس نے بھی مظاہرین پر حملے کیے ہیں. پولیس ریڈ فورٹ میں جو ہوا ہے وہ منظم اور ایک سازش کی تحت ہوا ہے. یہ جو ہے تبصرے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں. اب اگلے دنوں میں جا کر کے پتہ چلے گا، لیکن اس کے باوجود کسان اپنے آندولن کو لے کر کے پوری طرح سے وہ اپنی جگہ پر اٹے ہوئے، اور کہا کہ اس تشدد سے کسانوں کا اور کسانوں کی کسی بھی تنظیم کا کوئی لینا دینا نہیں. کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جو کسان آندولن کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کا اقدام کیا ہے، اس میں BJP کے لیڈران کی شرکت متوقع ہے. ہو سکتے اس طرح کے شبہات بھی سامنے لائے جا رہے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے. اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات